حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں کسی غزوے کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئیں۔ فقیر لہا، آپ کی امی جان سے کہا گیا اوصی، کوئی وصیت کرو۔ فقالت فیما اوصی، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی امی جان نے کہا کہ میں کس چیز کی وصیت کروں، میرے پاس تو مال کوئی نہیں۔ تو کہا کہ تو مال تو ہے گھر میں، کہا المال مال سعد، یہ سارا مال میرے بیٹے سعد کا ہے، میرا مال نہیں، تو جب میرا مال نہیں تو وصیت کیسے کروں؟ تو فتوفیت قبل ان یقدم سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ غزوے سے واپس ابھی لوٹے نہیں تھے، اس سے قبل آپ کی امی جان فوت ہو گئیں۔ فلما قدم سعد ذکر ذلک لہ، جس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آپ کی امی جان فوت ہوئیں اور ان کو وصیت کا کہا گیا۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس مال نہیں، مال سارا سعد بن عبادہ کا ہے۔ تو فقالا، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حاضر خدمت ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ينفعها ان اتصدق عنها، کیا میری امی جان کو میرا صدقہ و خیرات کرنا فائدہ اور نفع دے گا یا نہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ اپنی امی جان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں تو یہ جائز بھی ہے، ان کو اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ تو اس کے بعد فقال سعد، حضرت سعد نے کہا حائط کذا و کذا صدقۃ عنہا، فلاں باغ اور فلاں باغ صدقہ ہے ان کی امی جان کی طرف سے،